اصل ٹارگٹ ہے اس پوری قانون کا وہ نہ صرف پی ٹی آئی ہے بلکہ جرنلسٹ ہے اور ہر کوئی شخص ہے جو سچ کی کھوج میں آواز اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ آواز کو ختم کرنے کا ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے اور ہم اس کو اس لیے اپوز نہیں کر رہے، ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، ہم اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، جمہوریت کا قتل ہے۔ بالکل درست فرمایا ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ ہمیں اگر اجازت دے دی جاتی، جو ایک ٹریڈیشن ہے، رول ہے، قانون ہے سینٹ کا کہ آپ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ گفتگو کریں اور تنقید کریں اور بحث کریں کسی قانون کے اوپر، وہ چونکہ ہمیں نہیں وہ اجازت دی گئی تو ہم پھر پبلک کے سینٹ میں آ گئے ہیں، پبلک کے ایوان میں آ کے یہ بات کرنا چاہیں گے۔ یہ جو پیکا کا قانون ہے، یہ آرٹیکل 19 جو اظہار رائے جو ایک آپ کا بنیادی حق ہے، اس کے اوپر ایک براہ راست حملہ ہے۔ یہ براہ راست حملہ اس طرح ہے کہ اگر آپ اس کی شکیں دیکھیں جو امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے اس امینڈمنٹ میں کہ اگر آپ کوئی بھی رائے رکھتے ہیں جو کہ ناپسند ہے کسی حکومتی ادارے کو، حکومت کو، کسی کو بھی، اگر جو ان کے پاس اختیار ہے اور طاقت ہے، اگر ان کو ناپسند ہے آپ کی رائے تو آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اور آپ کو 3 سال سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے نہ صرف آرٹیکل 19 کے خلاف ہے بلکہ آرٹیکل 19 جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے، جو ٹریٹی ہے انٹرنیشنل قانون کے تحت پاکستان نے سائن کی ہوئی، اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے، جو اصل ٹارگٹ ہے اس پوری قانون کا، وہ نہ صرف پی ٹی آئی ہے بلکہ جرنلسٹ ہے اور ہر کوئی شخص ہے جو سچ کی کھوج میں آواز اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ آواز کو ختم کرنے کا ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے اور ہم اس کو اس لیے اپوز نہیں کر رہے، ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، ہم اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، جمہوریت کا قتل ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے جو اتھارٹی بنائی ہے اس قانون کے تحت، جس اتھارٹی نے فیصلے کرنے ہیں کہ کس کے خلاف ایکشن لینا ہے اور نہیں لینا، وہ ساری کی ساری حکومت کی کنٹرولڈ ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم پیش کریں امینڈمنٹ، آج ہم نے امینڈمنٹ بھی پیش کی جس میں ہم نے کہا کہ آپ اس کی اتھارٹی کو بنائیں ایسا کہ اس میں حکومت کے لوگ بھی اور اپوزیشن کے لوگ بھی، نیشنل اسمبلی بھی اور سینٹ کے لوگ بھی شامل ہوں، تاکہ یہ ایک شفافیت نظر آئے کہ کس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے کہ نہیں۔ لیکن وہ بات ہماری مانی ہی نہیں گئی، امینڈمنٹ کنسیڈر ہی نہیں کی گئی۔ جے یو آئی نے بھی امینڈمنٹس دی تھیں جو کمیٹی نے کنسیڈر نہیں کی تھیں، وہ آج ریز کیا انہوں نے ایشو، ان کی بھی امینڈمنٹس کو مسترد کر دیا گیا۔ اسی طرح تیسرا ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پرنسپل ہے ہمارا فیئر ٹرائل کا، آرٹیکل 10 ہمارا آئین کا کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے جس کے خلاف کارروائی ہوگی اس کا حق ہے کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ فیئر ہو۔ آپ کا جو ٹریبیونل بنائے ہیں، جو جب بھی آپ کے خلاف پیکا امینڈمنٹ کے ذریعے کوئی ایکشن لیا جائے گا وہ ٹریبیونل کے پاس جائے گا، اور یہ ٹریبیونل آرٹیکل 175 والا ٹریبیونل نہیں، یعنی عدالت نہیں، یہ وہ ٹریبیونل ہے جس کو حکومت خود بناتی ہے۔ اس میں کوئی انجینئر ہیں، کوئی سافٹ ویئر جو بھی ان سلیکٹ کریں اور جو بھی وکیل سلیکٹ کریں، وہ 3 ممبر ٹریبیونل ہے اور حکومت اس کو کسی وقت بھی ہٹا سکتی ہے، یعنی کہ اس کی سیکیورٹی بھی نہیں ہے۔ وہ ٹریبیونل وہی کرے گا جو حکومت اس کو کہے گی کہ آپ نے اس کو سزا دینی ہے، اس کو سزا نہیں دینی۔ تو یہ جو فیئر ٹرائل کے بھی خلاف ہے پیکا کا قانون امینڈمنٹ، یہ میں نے آپ کو 3 چیزیں صرف ابھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اور ڈیٹیل میں ہماری امینڈمنٹس دیکھیں تو اس میں کم از کم 26 امینڈمنٹس ہیں، اور اس کے مطابق یہ پورا کا پورا پیکا کا قانون جو ہے یہ تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی۔ حکومت نے اپنا جو بل تھا بلڈوز کر دیا، اور اس بلڈوز سے میری نظر میں ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہوگا۔ لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پی ٹی آئی قوم کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہے، ہم عدالت میں لے کے جائیں گے، ساتھیوں کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے عدالت میں، اور عدالت نے پہلے بھی اس قسم کا قانون کو کہا ہے کہ وہ آئین کے خلاف ہے۔ اس بار بھی مجھے یقین ہے کہ
کہ انشاءاللہ عدالت یہی کہے گی، ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ تو ضرور کہے گی کہ یہ آئین کے خلاف ہے. اس لیے مجھے جو جرنلسٹ یونین ہے جو ایکشن کمیٹی بنائی ہے جس میں سارے جرنلسٹ اور میڈیا کے لوگ موجود ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا ہم ان کے ساتھ، وہ آج اسٹرائک پہ بھی شاید آپ لوگ جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، ہم آپ کے ساتھ اس میں بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے اور علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے، جو ترامیم لے کے آئے ہیں، یہ پاکستان کے جو آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق ہیں اور ہیومن رائٹس ہیں ان کے خلاف ہے. حتیٰ میں نے کل بھی کہا تھا خداوند متعال نے انسان کو بولنے کی طاقت دے کے خلق کیا ہے اور اس پر قدغن نہیں لگائی ہے. اللہ نے آپ کو فریڈم آف سپیچ اللہ نے دیا ہے. آپ خدا سے بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں. آپ کو تاکہ بولے، معاشرہ بولے، گفتگو کرے، آواز اٹھائے، اس لیے بولنے کی طاقت دی ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ گونگے ہو جائیں. کاش نااہل، نالائق اور ایسے لوگ جو زبردستی مسلط ہوئے ہیں یا پر حکومت نہ کرتے. یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے. جب سے جو رجیم چینج کا ایپیسوڈ شروع ہوا وہاں سے شروع ہوا ہے کہ لوگ ان کے جو بدنما داغ ہیں ان کے ذہنوں میں، سوچوں میں، ان کے عمل میں، اس کو بیان نہ کر سکے. اور جدھر یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں نہ بولیں. آج ملک بدترین صورتحال کا شکار ہے، بے گناہ جیلوں میں ہیں. اور اس کے بعد ہماری جو عدلیہ ہے وہ مقبوضہ فلسطین بن چکی ہے، مقبوضہ کشمیر بن چکی ہے. اس کی آزادی اور اس کا جو خود مختاری ہے وہ چھینی جا چکی ہے. اس لیے ان کے سارے اقدامات قابل مذمت ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف سٹینڈ لیں گے. ہم جرنلسٹوں کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. یہ پورے پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، ہر پاکستانی کے خلاف ہے یہ. اور یہ قابل مذمت ہے. کوئی بھی باضمیر انسان جو سینیٹ میں ہوا ہے، یوں لگتا ہے کہ ہمارے ٹریجری بینک میں جو دوست بیٹھے ہوتے ہیں وہ قیدیوں کی طرح ہیں، قیدیوں کی طرح بول نہیں سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے. اور جو بل آ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو آدمی کوئی لیگل ذہن رکھتا ہے، قانونی ذہن رکھتا ہے، جو وہ نہیں بنا رہے، کہیں اور بن رہے ہیں یہ. اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کس نے چلانا ہے. پاکستان سیاستدانوں نے، پاکستان کے عوام نے. ان سیاستدانوں جو الیکٹڈ ہوں گے وہ پاکستان چلائیں گے. تو پھر پاکستان کے اندر تمام کے تمام بنیادی انسانی حقوق کا خیال بھی رکھا جائے گا، چونکہ حکمران عوام کو جواب دہ ہوں گے. اب یہ ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو فارم 47 کے ذریعے عوام کو جواب دہ نہیں ہے، یہ کہیں اور جواب دہ ہیں، ان بیساکھیوں کو جواب دہ ہیں جو ان کو اٹھا کے لائی اور مسلط کیا ہے. لہذا یہ قابل مذمت ہے. کالا قانون ہے یہ کالا قانون ہے اور کالی سوچ کا نتیجہ ہے، کالے افکار کا نتیجہ ہے. اور جس نے سائن کیے ہیں اس کے ہاتھ بھی کالے تھے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جی سر، آج ایوان کے اندر دیکھا بڑا احتجاج ہوا بل کے حوالے سے. ANP بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. احمد ولی خان صاحب نے کہا جی کہ آج یہ جو بل پاس ہوا اس میں بوٹوں کی بو آ رہی ہے، وہ کون سے بوٹ ہے سر؟ یہ تو ان سے ہی پوچھیں جو بات کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. نہیں دیکھیں، احتجاج کا ساتھ تو یہ کاز کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہمارے ساتھ احتجاج کاز نہیں. ان اگر کاز میں بلیو کرتے ہیں آپ، اس کے آپ فیور یا اگینسٹ میں بات کرتے ہیں، تو یہ سوال آپ اس سے پوچھیں کہ اس سے آپ کی مراد کیا تھی، ذرا کلیئر کر کے بتائیں. بات وہ کریں، اس کا جواب میں دوں، اس کی تشریح میں کروں. اگلا جناب. سیاستدان ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آپ کو دعوت دی گئی تھی حکومت نے کمیٹی میں، آپ وہاں پہ نہیں آئے، وہ آپ کا انتظار کرتے رہے. آپ نے جو کمیشن قائم کرنے کے لیے مطالبات سامنے رکھے تھے اس کا وہ جواب بھی تیار انہوں نے کیا ہوتا، لیکن آپ نہیں گئے. آپ خود پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتے اور جہاں سے آپ کی سبکی ہوتی ہے آپ باہر آ کے میڈیا سے بات کر کے شکایت کرتے ہیں. تو آپ کا بھی دورہ معیار ہے. نہیں، ہمارا بالکل دورہ معیار نہیں ہے جناب عالی. جب میں نے یہ کہا کہ ہمیں جب اپوزیشن کو بات کرنے کے لیے نہ دیے جائے موقع، خاص طور پہ قانون سازی کے وقت، تو یہ آپ کے نزدیک اگر یہ بات کوشر ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں. جہاں تک کہ آپ نے بات کی ہے کہ جو نیگوسیشن ہے اس کو ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، دیکھیں وہ پارلیمنٹ کا ڈومین نہیں ہے، وہ ایک سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اکٹھ ہے. حکومت اور اس کے الائز اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں جب ملک اس سیاسی عدم اتنی شدید
सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो और एक पार्टी, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, वो एग्री करती है कि हम मुज़ाकरात करते हैं कि इस पूरा जो भी मसले मसाइल हैं उस पे हम बात करें, तो ये एक लामुतनाही सिलसिला नहीं हो सकता। एक एक दिन, एक एक घंटा इस मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ओपन एंडेड छोड़ेंगे तो फिर बात ही नहीं बनी। अगर सिंसेरिटी है इसमें, कौन सा कोई इतनी सोच विचार चाहिए जिसमें कि आपको 7 दिन आपको दिए गए, आप 10 से मस नहीं हुए, क्योंकि बदनीयती में मबनी है। हम ये भी समझते हैं कि अगर ये चाहें कि ये कामयाब हो, ये इसको कामयाब होने ही नहीं देंगे, क्योंकि जब ये कामयाब हो गए तो फिर इनका यहाँ हुकूमत में ठहरना नामुमकिन हो जाता है। तो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। हालांकि हकीकत यही है कि इनको पता है जिस चीज़ के पीछे ये सियासत कर रहे हैं उसको ये हल होने ही नहीं देंगे। ये हमारा नुक्ता नज़र है। तो हमने हर चीज़ के लिए एक टाइम रखा हुआ है। एक लामुतनाही सिलसिला नहीं है कि जी हाँ आज ये बात होगी, फिर जब इनका पहले इन्होंने टाइम वेस्ट किया कि जी आप राइटिंग में दें। हमारे तो 2 मुतलबात थे, बड़े क्लियर थे, हमने दे दिए। उसके बाद जो है तो जी राइटिंग में दें, उस पर हफ्ता ज़ाया किया, 15 दिन ज़ाया किए। फिर ये कि जी हम क्यों लहतुलाल से काम कर रहे हैं, बिकॉज इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। थैंक यू। शिबली फराज साहब स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कि इसमें बड़ा किरदार अदा किया है, उनके किरदार के हवाले से भी आपको कुछ बात है क्या? आज की जो मुज़ाकराती अमल में ना जाना, क्या उनके ऊपर अदम एतमाद है या हुकूमत के ऊपर? देखें, पहले वो तो करने दें। अच्छा जी, देखें, स्पीकर ने अगर कोई रोल किया है अदा, तो वो अपने ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे इस्तेमाल करते हुए हमने उसको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। अब इसका तयन कौन करेगा कि जी इसकी फ़ैसले कौन करेगा, कितनी जल्दी करेगा? सारी चीज़ तो यही है ना कि चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। जब चीज़ उधर ही रुकी हुई हो तो फिर तो ज़ाहिर है कि उसका मकसद ही फौत हो जाता है। जबकि हम ये समझते हैं कि एक एक दिन कीमती है, तो उसमें कोई रोल नहीं अदा किया उन्होंने, और ये उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो मैंने जिस तरह कहा कि हुकूमती पार्टी और उसकी जो अलाइज हैं उसके साथ, ये उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो समझते हैं कि अगर ये चीज़ हल हो गई तो फिर हम तो रह ही नहीं सकते। बुनियादी तौर पे ये है जिसकी वजह से वो ये दो नकैदियों पर एक सवाल ये है कि जिसने पहले एक सवाल ये है कि आज स्पीकर ने एक तो ये वाज़ेह कर दिया कि हम इस कमेटी को तहलील नहीं कर रहे, यानी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि स्पीकर चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो आगे जाकर, और हुकूमती कमेटी ने भी ये वाज़ेह किया कि अपोजिशन के न होते हुए हम उन चीज़ों को डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते थे कि वो आए, बात सुने। तो स्पीकर एक मौका एक और दे रहा है तहरीक इंसाफ को, तो आगे जाकर मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन सकते हैं। देखें, वो जिसे कहते हैं कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। जब ये अनाउंस कर देंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आज ही जिस तरह के जी एक हर पूरी बिल्डिंग आज बना दो, एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन अनाउंस कर सकते हैं जी हमने घर बनाना है। अनाउंस कर सकते हैं कि जी हम हुकूमत के तौर पे फॉर्मली हम ये ऐलान करते हैं कि हम ये 2 कमीशन बनाएंगे, हम जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करेंगे। ये बात है, ये अपना अंदिया दे दें कि इन्होंने, इनकी इंटेंशन है, तो फिर ऑब्वियसली खान साहब इस पे उन्होंने तो किया ही, फैसला यही था कि जी ये मज़ाकरात हो, लेकिन बामकसद मज़ाकरात हो। ये नहीं कि एक दिखावे के लिए एक नाटक सा सजा दिया जाए और उसमें ना कोई फैसला हो, ना उसमें आगे बढ़ सके। बताइएगा, एहसन इकबाल रात मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहते हैं कि मुज़ाकरात की आड़ में सिर्फ और तहरीक इंसाफ का एक मकसद था कि वो अल-कायदा ट्रस्ट केस में रिलीफ चाहते थे। क्या कहेंगे? मैं तो ये एहसन इकबाल की बातों पे मैं क्या कमेंट करूंगा। वो तो 2010, 2015 का विजन, 2025 का विजन, ये सारे वो अपने चूरन बेचते रहते हैं। उनकी बातों को मैं संजीदा तौर पे नहीं लेता हूँ। इरफान सदीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब हमने उनसे सवाल किया कि आप जो कमेटी है उसको आगे लेके चलना चाहते हैं या नहीं, तो उनका ये जवाब था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कहती है कि जुडिशल कमीशन बनाओ, कभी इमरान खान से मुलाकात कराओ, हीले बाने उनके बकौल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं किसी छत पे खड़े होकर आवाज़ नहीं दे सकता कि वो आए। अगर वो नहीं मुज़ाकरात करना चाहते तो इस कमेटी को तहलील कर दें, ख़त्म कर दें। देखें, बात ये है कि जब आप ये फैसला करते हैं कि मुज़ाकरात होंगे, और हुकूमत बेसिकली ड्राइव करती है मुज़ाकरात को, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास एक, चाहे वो कितनी वो कंट्रोवर्शियली क्यों ना हो, उसके बाद जब ये
طے ہو جاتا ہے کہ جی یہ مذاکرات ہونے ہیں، تو جس طرح کے باقی پارٹیوں کے ارکان، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عرفان صدیقی جو ہے تو یہ فیصلے کرتا ہے؟ یہ اپنی رسپیکٹو لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آگے چلتے ہیں. ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں ان سے ملاقات کی تو اجازت دیں کہ اگر یہ بھی ہو کہ جی فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ فیصلہ بڑا اچھا ہو گیا ہے اور آپ اس کو انڈورس کریں، تو اس ملاقات تو ہونی چاہیے نا. وہ ملاقات ہی نہیں کرتے، فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، اس کا مطلب بدنیتی ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. لے تو لائل سے وہ کام لے رہے ہیں، کیا ہے ان سے ملنے سے کیا ہوا ہے؟ لوگ ملتے رہتے ہیں. ایک سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس سے ملنے کے لیے آپ فیسیلیٹیٹ کریں، بٹ وہ تب ہوگا جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی، جو کہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، آپ لگتا ہے خان دیکھیں صاحب کو جیل میں ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ تو آپ کا خیال ہے، اور یہ اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے. جو خاص آپ کا سوال بھی سے بھی اسی قسم کی ایک وہ آتی ہے، مہک آتی ہے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو عدالت نے دیا، آپ نے کہا کہ وہ 14 سال قید میں، انشاءاللہ 14 سال قید میں نہیں رہیں گے. کیونکہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، ہاں اگر یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پھر پتہ ہوگا کہ باقی عدالتیں چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ان کا بھی یہی فیصلہ ہوگا تو پھر تو بات ختم ہو گئی. ہمیں تو اس چیز کا نہیں ہے. یہ آپ بتائیں جی ان کو. آپ کو بڑا سمپل اس کا جواب دیتا ہوں جی. آپ نے سوال پوچھا تو اس کا جواب بھی آپ سن لیجئے. عمران خان صاحب سے میری ملاقات جو ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار کہا کہ میں یہ جو مذاکراتی کمیٹی شروع ہوئی تھی اور مذاکرات شروع ہوئے تھے، اس میں میرے کیسز کا کسی قسم کا ذکر نہیں ہوگا. میں کوئی کنسیشن نہیں لینا چاہوں گا. مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسز جتنے ہیں ان کے خلاف بے بنیاد ہیں، وہ بالکل جھوٹے کیسز ہیں، اور مجھے انصاف جو ہے، انصاف میں خلا ضرور ہوگی. اس وقت ہمارے سسٹم میں ضرور دراڑیں ہوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے انصاف لینا ہے اپنی ہی عدالتوں سے. ہائی کورٹ نے پہلے بھی سائفر کیس کو ختم کیا، توشہ خانہ 1 کیس کو ختم کیا، عدت کیس کو ختم کیا. اب ہائی کورٹ سے ہی ہم انصاف لیں گے اس القادر کیس میں. میں نے کیس اس دن پتہ نہیں پریس کانفرنس آپ نے دیکھی کہ نہیں، اس میں نے دستاویزات دکھا کے یہ کہا تھا اور بتایا تھا کہ کتنا جھوٹا کیس ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد، اس دستاویزات دیکھنے کے بعد کوئی بھی عدالت نہیں جو کہ یہ سزا قائم رکھ سکے گی. اس لیے ہم جو اپنا جو جہاں تک مذاکرات ہیں وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں، وہ عوام کے تحفظات جو ہیں، ان کے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جہاں تک ہمارا عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ہم کیسز انشاءاللہ قانون کے ذریعے جیتیں گے. بالکل. دیکھیں یہ ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا یہ کام یہ اناؤنس کر دیں کہ جی یہ ہم کمیشن بالکل بنائیں گے. پھر خان صاحب جو ہے تو اس کا وہ کریں گے، اور وہی پھر آگے اس کو کہیں گے. اور مقصد یہی ہے، ہمارا تو مقصد یہی ہے. ہم تو اس کے ساتھ کوئی کھیل نہیں رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 کمیشنز بنائے جائیں اور بات پھر آگے بڑھے گی. سر یہ آپ جگہوں پر آپ 26ویں آئین ترمیم کے خلاف محاذ کھڑاتے ہیں. دیکھیں اس میں آپ کو بڑا واضح موقف بتا دوں جو پی ٹی آئی کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے. فی الحال جو بھی قانون کی پوزیشن ہے، آئینی ترمیم ہو گئی، ہم نے اس کو اپوز کیا لیکن ہو گئی، جے سی پی بن گئی. پارلیمنٹ، جس طرح پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ فارم 47 کا پارلیمنٹ ہے، لیکن ہم بیٹھے ہیں ادھر کیونکہ میدان نہیں چھوڑیں گے. ہم ہر جگہ اپنی آواز اٹھائیں گے، اور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں جے سی پی میں کہ ہم اپنی وہاں جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں انصاف کی خاطر، اچھے ججز لانے کی خاطر وہ کریں. ہم یہ بھی اس لیے بھی بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ رہے کہ کیا اندر معاملات چل رہے ہیں. اسی طرح جسٹس منصور صاحب بھی بیٹھے ہیں، منیب صاحب بھی جے سی پی کا حصہ ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی اسی جے سی پی کا حصہ ہیں. تو یہ معاملات تو آگے چل رہے ہیں. اگر 26ویں ترمیم کے کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ 26ویں ترمیم ختم ہو جاتی ہے تو یہ ساری اپوائنٹمنٹس ختم ہو جائیں گی. اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم میدان چھوڑ کے باہر تو نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ میرا خیال ہے پریکٹیکل ایک سیاست بھی ہوتی ہے. ہر وقت آپ باہر بیٹھے رہیں گے تو آپ کوئی اپنا کردار جو سیاست میں ہے، جو قوم کی خاطر ہے، وہ اپنا ایز پارٹی آپ نہیں ادا کر سکیں گے. تو میرا خیال دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصد جو ہے ان سے بیٹوں سے بات کرانے کی نہ کرانے کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وہ خان صاحب کو مینٹلی ٹارچر کرنا چاہتے ہیں.
اگر تو باقی قیدیوں کو دینی ہے تو باقی قیدی اگر تو ان کی اولاد ملک سے باہر ہے ان کو بھی ملنا چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے کہ بنیادی ایک تقاضا ہے ہیومن رائٹس کا. جیل مینول میں کورٹس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان سے بات کرائی جائے.